آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی جی استاد جی، لیکچر نمبر 8 لکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ آج تک ہم جو کچھ پڑھ چکے ہیں، کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ ضمائر، ہم نے ضمائر پڑھے ہیں، اور ضمائر میں سے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ اگر کسی نام کے لیے اگر کوئی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، کسی نام کے متبادل اس کی جگہ کوئی لفظ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اسے اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہم نے ضمیر پڑھا ہے، اسم ضمیر پڑھا ہے، وہ ہے ہوا۔ ہوا جو ہے یہ ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ منور، منور ایک آدمی کا نام ہے، ایک آدمی کا نام ہے، اس کے لیے ہم جو ضمیر استعمال کریں گے وہ ہوا کریں گے، اور یہ غائب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی مؤنث ہو جیسے ثنا، جیسے ثنا، اس کے لیے ہم اگر کوئی ضمیر استعمال کریں گے تو وہ ہوا نہیں کریں گے بلکہ ہیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم جس آدمی سے بات کر رہے ہیں، جس آدمی سے ہم ڈائریکٹ ہیں بات کر رہے ہیں، جس آدمی سے ہم مخاطب ہیں، وہ اگر مذکر ہے تو اس کو ہم کہیں گے انتا، اگر وہ مؤنث ہے تو ہم کہیں گے انتی۔ اور جو آدمی بات کر رہا ہے یعنی متکلم، وہ اپنے لیے اگر کوئی ضمیر استعمال کرے گا، چاہے وہ مذکر ہے یا وہ مؤنث ہے، تو وہ انا کا ضمیر استعمال کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو انا ہے اس کو لکھا تو انا جاتا ہے، اس نون کے آگے الف ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ جتنے بھی ضمیر ہم نے پڑھے ہیں ابھی تک ہم نے یہی پڑھے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ضمیر جو ہیں یہ سنگل پرسن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی میں ہم کہیں گے مفرد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، واحد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک مثنیٰ یا جمع کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتے ہیں وہ ابھی تک ہم نے نہیں پڑھے، ٹھیک ہے۔ مثنیٰ کہتے ہیں دو کو، عربی میں دو کے لیے الگ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا، اور نہ اس کے ضمیر ہم نے پڑھے، اور جمع کے ضمیر بھی ہم نے نہیں پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ جملہ اسمیہ جو ہے وہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا خبر، ٹھیک ہے۔ پھر خبر جو ہے نا وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کبھی خبر جو ہے وہ ایک لفظ پہ مشتمل ہوتی ہے، خبر جو ہے وہ ایک سنگل ورڈ ہوتا ہے، جیسے اس جملے میں آپ دیکھیں البیت کبیر، البیت کبیر، اس میں البیت مبتدا ہے اور کبیر یہ خبر ہے، اور خبر جو ہے وہ ایک لفظ پہ مشتمل ہے، جو ہے کبیر، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی خبر جو ہے وہ جار اور مجرور پہ مشتمل ہوتی ہے، دو الفاظ پہ مشتمل ہوتی ہے، یا آپ کہہ لیں ایک سے زیادہ الفاظ پہ مشتمل ہوتی ہے جو کہ جار اور مجرور ہوتے ہیں، جیسے اس جملے میں ہے الاستاذ فی الفصل، استاد کلاس میں ہے، فصل کہتے ہیں کلاس روم کو، استاد کلاس روم میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کبھی خبر دو الفاظ پہ مشتمل ہوتی ہے، اور اس جملے میں آپ دیکھ لیں دو الفاظ کون سے ہیں، فی الفصل، یہ دو الفاظ سے مل کے خبر بن رہی ہے، اور یہ دو الفاظ کیا ہیں، جار و مجرور ہیں۔ ابھی تک ہم نے خبر کی یہی دو قسمیں پڑھی ہیں، خبر کی اس کے علاوہ بھی اقسام موجود ہیں لیکن ابھی تک ہم نے وہ نہیں پڑھی۔ آج انشاءاللہ ہم ایک اور قسم پڑھیں گے خبر کی۔ ابھی تک ہم نے سوالیہ الفاظ کتنے پڑھے ہیں، کون کون سے پڑھے ہیں، یہ ہم ریوائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ما کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا، من، یہ من جو ہے یہ جو لفظ آپ کے سامنے لکھا ہے اس کو آپ من بھی پڑھ سکتے ہیں اور من بھی پڑھ سکتے ہیں۔ من جو ہے یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور من جو ہے یہ سوالیہ
लफ्ज़ है, ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब होता है, मन का मतलब होता है कौन। फिर हमने पढ़ा जी आईना, आईना का मतलब होता है कहाँ। मिन आईना, आईना के पीछे अगर हम मिन लगा दें तो इसका मतलब बनता है कहाँ से, क्योंकि मिन का मतलब होता है से। माज़ा, माज़ा का मतलब है क्या। तो ये हमने अभी तक अस्मा पढ़े हैं, अस्माउल इस्तिफ़हाम आप कह लें, अभी तक हमने पढ़े हैं। ये उस्ताद जी जो आपने ये लिखा है मन और मिन, इन दोनों का मतलब तो अलग हो जाएगा ना। मन का मतलब हुआ कौन और मिन का हुआ से, या ये किस तरह है? हाँ जी, तार ये फरमा बिल्कुल दे। अलग मतलब है, ये लफ्ज़ ही अलग है। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने इन पे हरकत नहीं लगाई ना। तो आपने इसको मिन नहीं पढ़ना, क्योंकि ये हम सवालिया अल्फाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मन है, ये मिन नहीं है। अच्छा जी, हामिदुन, ये क्या है। आराब में से आप बताएं कि इसकी हालत क्या है, इस इसम की हालत क्या है। हमने पढ़ा था कि इसम की 3 हालतें होती हैं, इसम अपनी हालत चेंज करता है, ठीक है। तो इसकी क्या हालत है। मरफू है शायद। मरफू है, बिल्कुल ठीक, ये मरफू है, यानी इसके आखिर पे पेश आ रहा है, ठीक है। और ये मंसूब कैसे बनेगा, इसके आखिर पे 2 ज़बर लगा देंगे। और ये बात भी आप याद रखें कि जब भी किसी इसम को मंसूब बनाया जाता है ना, तो उसके आखिर पे अलिफ का इजाफा किया जाता है। ये लिखने का तरीका है, इसमें ग्रामेटिकली कोई रूल नहीं है, बल्कि ये लिखने का एक तरीका है कि जब भी किसी इसम को मंसूब बनाया जाता है तो उसके आखिर पे अलिफ का इजाफा किया जाता है। और मजरूर ये कैसे होगा, हामिदिन, ठीक है। ज़हूर भाई आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी। तो ये जाफरुन लफ्ज़ है, इसको आप बताएं कि मंसूब कैसे बनाएंगे। जाफिरिन, अच्छा मंसूब जा बनाना है तो फिर जाफिरन डबल जाफिरन, ऊपर आएगा। ठीक है। और मजरूर कैसे बनाएंगे, जाफिरिन। जाफिरिन, बिल्कुल ठीक। अभी आसफ भाई आप बताएंगे, आसफ भाई मौजूद हैं। जी सर। इसका बताएं जी, ये हुसैन, ये मरफू है, इसके आखिर पे पेश है, इसे मंसूब कैसे बनाएंगे। हुसैनन। ठीक है जी, हुसैनन। और मजरूर, हुसैनिन। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब्दुर्रहमान भाई आप बताएं जी अगला। आमिनतु, अब्दुर्रहमान भाई नहीं है तो हमीद भाई आप बता दें। इसका मंसूब आमिनतन होगा। और मजरूर, आमिनतिन। यहाँ पे थोड़ी सी एक आपको अजीब बात लग रही है, ऐसा ही है ना। देखें ये जो लफ्ज़ आमिनतु है, ये दूसरे अस्मा से एक लिहाज से इसलिए भी मुख्तलिफ है कि इसके आखिर पे तनवीन नहीं आ रही, इसके आखिर पे एक पेश लिखा है, ठीक है। और दूसरी जो बात है कि जब हम इसे मजरूर बना रहे हैं या मरफू सॉरी मंसूब बना रहे हैं, तो भी इसके आखिर पे एक ही ज़बर आ रहा है। लेकिन जब हम इसे मजरूर बना रहे हैं तो इसके आखिर पे ज़ेर नहीं आ रहा, इसके आखिर पे ज़बर ही आ रहा है, ठीक है जी। ये कुछ स्पेशल नाउन्स होते हैं, स्पेशल अस्मा होते हैं कि जो अपनी हालत तब्दील तो करते हैं लेकिन पूरी पूरी तब्दील नहीं करते। उनके जब मजरूर होना होता है
تو وہ زیر نہیں ان کے نیچے آتی بلکہ ان کے اوپر زبر ہی آتی ہے، لیکن وہ مجرور ہوتے ہیں۔ اور یہ اس میں سب سے جو خاص نام مطلب یہ ایک قسم ہے ناموں کی، یہ اسماء کی، وہ مؤنث کے نام ہیں، ٹھیک ہے، لیڈیز کے نام ہیں۔ جیسے یہ آمینہ ایک لیڈی کا نام ہے۔ صحیح ہے جی۔ ایک اور مثال اس کی آپ دیکھیں، مریمو۔ اچھا، ایسے اسماء کی علامت کیا ہوتی ہے کہ ان کے آخر پہ تنوین نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مریمو کے اوپر ایک پیش آ رہی ہے نا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم جو ہے یہ کیا ہے، یہ مجرور جب یہ منصوب ہوگا تو ایک ہی زبر آئے گی، اور جب مجرور ہوگا تو اس پہ زیر نہیں آئے گی بلکہ ایک ہی زبر آئے گی، ٹھیک ہے۔ منصوب یہ کیسے ہوگا، مریمہ، ٹھیک ہے۔ اور مجرور کیسے ہوگا جی، کون بتا سکتا ہے؟ اکرام بھائی آپ بتا سکتے ہیں؟ جی جی مجرور ہوگا مریمی۔ نہیں، مریمی نہیں ہوگا۔ کوئی اور بتائیں؟ مریمہ ہی ہوگا شاید۔ جی مریمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مجرور کی حالت میں ان کے نیچے زیر نہیں آتی، یہ مجرور ہوتے ہیں لیکن ان کے نیچے زیر نہیں آتی، یعنی اپنی حالت، اپنا لباس، اپنا ڈریس چینج نہیں کرتے۔ مجرور ہو جاتے ہیں لیکن ڈریس چینج نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ڈریس ان کا ویسا ہی رہتا ہے، شکل ویسی ہی رہتی ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، زینبو، یہ منصوب کیسے ہوگا؟ زینب، بالکل ٹھیک۔ اور یہ مجرور کیسے ہوگا؟ زینب۔ زینبہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آیا یہاں تک ہم نے کچھ پڑھا ہے تو؟ اسی کا مجرور کا تھوڑا سا آپ ریپیٹ کریں۔ کنفیوژن ہے مجرور کا مطلب یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ ہاں، کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی حالت مکمل تبدیل کرتے ہیں، جیسے پہلے ہم نے پڑھا یہ جو حامد، جعفر اور حسین، میں ان کی حالت مکمل تبدیل ہو رہی ہے۔ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی حالت مکمل تبدیل نہیں کرتے۔ مکمل تبدیل نہیں کرتے سے کیا مراد ہے کہ جب ان کے مرفوع ہوتے ہیں تو پیش آتا ہے، جب منصوب ہوتے ہیں تو زبر آتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب مجرور ہوتے ہیں تو وہ زبر ہی ان کے اوپر رہتا ہے، زیر میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ کچھ خاص اسماء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، جیسے یہ آمینہ تو جو ہے یہ مجرور ہے، یا مریمہ سوری آمینتا یہ مجرور ہے، مریمہ یہ مجرور ہے، اور زینبہ یہ مجرور ہے، لیکن یہ منصوب میں بھی اور مجرور میں دونوں میں ایک ہی جیسے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی یہ اسم منصوب ہے یا مجرور ہے جب یہ کسی جملے میں استعمال ہو رہا ہوگا تو؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، الہ حسین، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ حسین مجرور ہے۔ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے کیونکہ حرف الہ جر استعمال ہوا ہے۔ ہاں، کیونکہ الہ استعمال ہوا ہے، اور الہ کے بعد یعنی حرف جر کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم ان مؤنث ناموں میں سے اگر کوئی نام استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ الہ زینبہ، زینبہ، اب دیکھیں یہ زینبہ، آپ ہی مجھے بتائیں یہ مجرور ہوگا یا منصوب ہوگا؟ یہ مجرور۔ مجرور۔ جی دیکھیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مجرور ہوگا۔ کیوں مجرور ہوگا؟ حرف جر کی وجہ کیونکہ اس سے پہلے ہاں، کیونکہ اس سے پہلے حرف جر استعمال ہوا ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں اگر یہ مجرور ہے لیکن اس کے اوپر زبر کیوں ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ اسپیشل ناؤن ہے، یہ ایک خاص نام ہے، اور اس نام کا میں آپ کو یہ اس طرح کے اسماء کا ایک نام ہم نے رکھا ہے، وہ نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ نام ہے، تھوڑا سا لمبا ہے، اوپر لکھا ہے ممنوع من الصرف،
آپ اس کو ان شارٹ آپ اس کو ممنوع بھی کہہ سکتے ہیں. ممنوع، یہ ممنوع نام ہے. ممنوع اسماء ہے. ممنوع کیا ہے کہ ان اسماء میں جر کا آنا ممنوع ہے، زیر کا آنا ممنوع ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اب اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ یہ الہ زینبا یہ مجرور ہے لیکن اس کے نیچے زیر کیوں نہیں آئی، تو آپ کہیں گے کہ یہ ممنوع ہے کیونکہ یہ اسم ممنوع ہے. سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ چیٹ میں اگر سارے مجھے جواب دے دیں تو بہتر رہے گا. نہیں آئی تو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. اچھا، کیا صرف یہی مؤنث نام ہی ممنوع ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی نام ممنوع ہو سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بہت سے نام ممنوع ہو سکتے ہیں، اور بہت سے نام ممنوع ہو سکتے ہیں. ہم کچھ میں ان میں سے آپ کو بتا دیتا ہوں. ممنوع من الصرف، اس کی کیا کنڈیشنز کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین کے بجائے ایک حرکت آتی ہے، اس کے آخر پہ تنوین نہیں آتی. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ جب کسی اسم کے آخر پہ ایک پیش آ رہا ہو تو اس کی وہ ممنوع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ممنوع ہو سکتا ہے. اور دوسری اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے حالت جر میں اس کے آخر پہ زیر کے بجائے زبر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلا تو ہم نے پڑھا کہ مؤنث نام جتنے بھی ہیں، چاہے وہ شکل سے مؤنث ہوں یعنی اس کے آخر پہ گول تا آ رہا ہو، یا چاہے وہ جیسے مریم ہے اس کے آخر پہ گول تا نہیں آ رہا، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ مریم جو ہے یہ ایک لڑکی کا نام ہوتا ہے، لڑکے کا نام نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھ ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں، اسامہ، اسامتن، اسامتو، یہ اسامہ جو لفظ ہے یہ بظاہر یہ لفظ ایک لڑکے کا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کے آخر پہ گول تا آ رہا ہے تو یہ بھی ممنوع ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ جی حمید بھائی. عائشہ کا کیا ہوگا اس میں؟ عائشہ کا کیا حالت بدل سکتی ہے کن ویسے نہیں ہی نہیں، رہے اس گا؟ کے وہ بھی ممنوع ہے. عائشہ بھی کیونکہ ایک لڑکی کا نام ہے، وہ بھی ممنوع ہے. عائشہ تو، عائشہ تا، اور الا عائشہ تا. ٹھیک ہے، یا من عائشہ تا یا الا عائشہ تا. جی اکرام بھائی. استاد اس میں الف نون کا کوئی دخل رہتا ہے ہاں جی، وہ میں ایک ابھی صورت شاید ابھی آ جائے گا آگے، میں بتاتا ہوں آپ کو. نہ آیا تو ابھی میں جواب دے دیتا ہوں. اچھا، ایک تو قسم یہ ہوگی کہ مؤنث کے نام، اور دوسری قسم یہ ہے کہ جو اجمی نام ہے، وہ الفاظ جو اجمی ہیں، عربی نہیں ہے، یعنی ان کا جو روٹ ہے وہ اجمی ہے، عربی لفظ نہیں ہے وہ، لیکن عربی میں استعمال ہوتے ہیں. وہ سارے نام جو ہے وہ ممنوع ہوں گے. اس کی مثال جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں وہ سارے ممنوع ہیں، سوائے ان 4 انبیاء کے: محمد، شعیب، صالح، ہود. یہ سارے نام، یہ چاروں نام عربی ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں وہ سارے اجمی ہیں. جیسے ابراہیم، آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں، آپ نے کہیں بھی جو ہے نا ابراہیم کے اوپر تنوین لگا نہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. الا ابراہیم قرآن میں استعمال ہوتا ہوگا، یا کبھی ابراہیم کے پیچھے حرف جر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ الا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. یہ جتنے بھی نام ہیں یہ ممنوع ہیں، اس لیے جب ان کے پیچھے یہ حرف، جب یہ مجرور ہوں گے تو ان کے اوپر زبر آئے گا، زیر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اجمی نام اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ نام استعمال کیے جاتے ہیں جو فارسی کے ہوتے ہیں، کچھ نام جو ہے وہ اور زبانوں کے ہوتے ہیں، اپنی ہندی کے، سنسکرت کے. تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ اجمی ہوں گے. جیسے آپ دیکھیں پاکستان جو لفظ ہے، پاکستان، یہ عربی نام ہے یا اجمی نام ہے؟ یہ اجمی نام ہے. ٹھیک ہے. اور کشمیر آپ دیکھ لیں،
یہ اجمی نام ہے، تو یہ جب ہم ان کو عربی میں استعمال کریں گے تو یہ ممنوع ہوں گے. ایک تو ان کے آخر پہ تنوین نہیں آئے گی، اور دوسرا جب یہ مجرور ہوں گے تو ان کے اوپر زبر آئے گا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ میں نے ایک مثال لکھی ہے. یوسف جو لفظ ہے یہ بھی عربی نام نہیں ہے. تو فی یوسف قرآن میں آتا ہے لقد کان لکم فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہو آیت میں تو معذرت. فی یوسف، تو فی آیا حرف جر، اور اس کے بعد یوسفی نہیں ہوا بلکہ یوسفا ہی رہا یہ، کیونکہ یہ ہے مجرور لیکن اس کے اوپر زبر آیا ہے، زیر نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. آگے یہ اکرام بھائی جو سوال پوچھ رہے تھے یہ بھی آ گیا ہے کہ الف نون پر ختم ہونے والے حروف، وہ حروف جن کا اینڈ جو ہے وہ الف نون پہ ہوتا ہے، جیسے عثمان، عثمانو، حمدانو، غسانو، نعمانو. یہ نام بھی یعنی کسی بندے کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، جو بھی نام ہو، کوئی صفت بھی ہو سکتی ہے. تو جیسے الرحمانو، الرحمانو. اب دیکھیں تو رحمان جو ہے یہ بھی اس میں آئے گا. تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ بھی ممنوع ہوں گے. اس کی مثال آپ دیکھیں من عثمانہ، من عثمانہ یعنی عثمان سے. سمجھ آ گئی ہے جی آپ کو؟ کرام بھائی آپ کو بھی جواب مل گیا. اچھا، اس کے علاوہ اور بہت سی اقسام ہیں جو ممنوع ہوتی ہیں. میں نے آپ کو زیادہ نہیں بتائی تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. یہ چند امپورٹنٹ جو تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. انشاءاللہ باقی بھی آگے آ جائیں گے. سکرین نظر آ رہی ہے جی؟ منور بھائی کہہ رہے ہیں سکرین نظر نہیں آ رہی. کیا باقی لوگوں کو بھی سکرین نظر نہیں آ رہی؟ اچھا جی. اب ہم چلتے ہیں اپنے ایک نئی چیز کی طرف. میں اس کو مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کل ہم اسے تفصیل سے پڑھیں گے. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کچھ دن پہلے، شاید کل ہی پوچھا تھا یا آج پوچھا تھا، کہ آپ میں سے کن لوگوں نے عربی کورس نہیں کیا ابھی تک کوئی؟ ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے عربی نہیں جانتے تھے؟ آپ میں سے زیادہ لوگ عربی نہیں جانتے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بیت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا گھر. اللہ کا گھر. یہ امید بھائی نے صحیح جواب دیا ہے جی. سارے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک جواب ہے یہ؟ ثنا بہن آپ بتائیں یہ جواب ٹھیک ہے؟ ظہور بھائی آپ بتائیں. تو آپ عربی نہیں جانتے لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اس کا مطلب اللہ کا گھر ہے؟ چلیں آپ کو پتہ چل گیا یہ تو مشہور ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں اس طریقے میں نا. بالکل، آپ یہ بہت سنتے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا گھر. تو آئیے اس کو نا ہم ذرا ایک اور پہلے لفظ دیکھ لیں. ایک اور لفظ دیکھ لیں، رسول اللہ. رسول اللہ، رسول اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو تو اس کا مطلب پتہ ہے، لیکن آئیے آپ اس کو نا ہم عربی گرامر کے لحاظ سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا کیونکہ آپ کو اس کا مطلب پہلے سے پتہ ہے. اب آپ کو جب میں بتاؤں گا کہ یہ گرامر میں یہ یوں لفظ یہ بنتا ہے تو آپ کو یہ بہت مزہ آئے گا یہ سمجھنے میں. ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں. اسی طرح کا ایک اور جملہ ہے محمد کی کتاب. محمد کی کتاب. تو یہ جملہ کیسے بنے گا؟ ہمیں پتہ ہے کہ محمد جو کتاب کو عربی میں کتاب ہی کہتے ہیں، کتابن کہتے ہیں، اور محمد کو عربی میں محمدن ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
اب ان الفاظ کو ہم کس طرح آپس میں جوڑیں گے کہ اس کا مطلب بن جائے محمد کی کتاب؟ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ کتابن جو ہے نا، کتابن، اب دیکھیں سب سے پہلی چیز، اس سے بھی پہلے آپ دیکھیں کہ محمد کی کتاب اردو میں ہے نا، تو اس کو میں نے کتاب پہلے لے آیا ہوں، محمد بعد میں لایا ہے میں نے، کتاب پہلے آ رہا ہے اور محمد بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے کتاب کے اوپر سے تنوین کو ختم کر دیا، ایک پیش چھوڑیے، کتاب کے اوپر سے تنوین کو ختم کر دیا ہے، ایک پیش چھوڑیے، اور پھر دوسری تبدیلی یہ ہوگی کہ محمد ان کے آخر پہ جو تنوین نظر آ رہی ہے نا، پیش نظر آ رہی ہے، وہ زیر میں تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیا کیا چینجنگ ہوئی؟ کتاب کے آخر سے تنوین ختم کی، اور جو دوسرا لفظ تھا محمدن، اس کے اوپر جو پیش تھی اس کو میں نیچے لے آیا، زیر میں تبدیل کر دیا اسے، تو یہ بن گیا کتاب محمدن، کتاب محمدن، محمد اس کا مطلب بنے گا محمد کی کتاب، محمد کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم تھوڑی سی مزید پریکٹس کر لیتے ہیں، اور یہ پریکٹس آپ ہی کریں گے۔ آصف بھائی، آپ یہ دو لفظ میں نے لکھے ہیں، آپ نے ان کو جوڑ کے ان کا مطلب بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے مطلب بنے گا؟ مطلب اس کا کیا بنے گا؟ طالب علم کی پینسل، طالب علم کی قلم، یا اسٹوڈنٹ کی پینسل، پین، بال پوائنٹ، بتائیں جی، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ قلم ان سے جو ہے نا تنوین ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو قلم منہ ہو جائے گا، اور طالبن سے اس کو جو ہے نا تنوین دو پیش ختم کر کے مجرور کر دیں گے اس کو، ٹھیک ہے، قلم طالبین، بالکل، یہ قلم طالبن بن جائے گا۔ اس کا مطلب کیا بنے گا؟ طالب علم کا قلم یا طالب علم کی بالکل ٹھیک، پینسل۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا جملہ بتائیں گے جی فقیر بھائی۔ امام المسجد، کیا یعنی کیا چیننگ کیا اس میں آپ نے؟ امام کے دو پیش ختم کر کے ایک پیش لائیں گے، اور المسجدوں کو پیش ختم کر کے ایک زیگ لائیں گے، بالکل ٹھیک، امام المسجد، امام المسجد، کیا مطلب بنے گا اس کا؟ مسجد کے امام۔ مسجد کے امام، بہت اچھا جی۔ آپ دیکھیں کہ اوپر والے جملے میں طالبن کے اوپر تنوین تھی، یا تو ہم تنوین ہی نیچے لے کے آئیں، اور نیچے والے جملے میں ایک پیش تھی اور ہم ایک ہی پیش نیچے لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ طالبن جی کیونکہ نکرہ تھا تو ہم نے نکرہ ہی رکھا ہے، اس کو ہم نے معرفہ میں تبدیل نہیں کیا، اور اس میں المسجد یہ معرفہ تھا، تو اس کو ہم نے معرفہ ہی رکھا ہے، اس کو نکرہ میں تبدیل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اگلا جملہ بتائیں گے جی ثنا بہن، آپ نے بتانا ہے جی، جلدی سے بتا دیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا، آپ حمید بھائی آپ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل، باپ کی تنوین کو ہم ایک پیش کر دیں گے۔ باب البائی جی سر۔ فقیر بھائی اپنا مائک آف کر دیں، شور آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک۔ یہ کیا بنے گا؟ اس کو ہم یہ تبدیلی کریں گے تو یہ بنے گا باب البیتی، اس کا مطلب بنے گا گھر کا دروازہ، ٹھیک ہے، گھر کا دروازہ۔
किसी को ये बात समझ ना आई हो तो बता दें। सबको समझ आ गई है? अगला जुमला बताएंगे जी ज़हूर भाई। कुर्सियु मुदरसिन, उस्ताद की कुर्सी। ठीक है जी, कुर्सियु मुदर्रिसिन, उस्ताद की कुर्सी। चलें जी, अब ज़रा हम चलते हैं किताब की तरफ, बल्कि किताब की तरफ हम बाद में चलते हैं, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया है, कुछ स्लाइड्स रह गई हैं। अच्छा, अब आप इसमें देखें ज़रा, इसको हम थोड़ा एनालाइज करें अगर, तो इन जुमलों में, बल्कि इन जुमलों में दो हरूफ हैं, सॉरी दो अल्फाज हैं, ये दो अल्फाज से मिलके बने ये जुमले, दो हिस्से हैं इन जुमलों के, ठीक है। एक हिस्सा है पहला, यानी कलमुन या इमामुन, ठीक है, और दूसरा हिस्सा है बैत तालिबुन या अल मस्जिद। आप देख रहे हैं कि जो पहला हिस्सा है वो नकिरा है, बज़ाहिर नकिरा नजर आ रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे अलिफ लाम नहीं लगा। और जो दूसरा हिस्सा है वो नकिरा भी हो सकता है और मारिफा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा हिस्सा नकिरा भी हो सकता है, मारिफा भी हो सकता है, और पहला हिस्सा भी नकिरा भी हो सकता है और मारिफा भी हो सकता है। लेकिन इसका ये मारिफा कैसे होगा ये इंशाल्लाह बाद में हम पढ़ेंगे, बल फिलहाल आप ये ज़हन में रखें कि ये दोनों नकिरा और मारिफा हो सकते हैं, ठीक है। ये जो पहला हिस्सा है आप देख रहे हैं कि चाहे दूसरा हिस्सा नकिरा हो या मारिफा हो, पहले हिस्से के ऊपर अलिफ लाम भी नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं आएगी, अलिफ लाम भी नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं आएगी, ठीक है जी। पहला हिस्सा जो है कभी भी उसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं आ सकता और तनवीन, ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। और पहला हिस्सा जो है ये मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है और मजरूर भी हो सकता है, ठीक है। जबकि जो दूसरा हिस्सा है ये हमेशा हमेशा मजरूर होता है, दूसरा हिस्सा हमेशा मजरूर होता है। समझ रहे हैं जी बात? इसको अगर आप अपने जहन पे बहुत ज़्यादा जोर ना दें, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, कल तक इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल 100% समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वही जुमला मैंने बाद में लिखा है आपके सामने जो पहले भी लिखा था, बैतुल्लाही, आपको इसका मतलब पता था, ठीक है। तो अब आपको ग्रामेटिकली भी ये पता चल गया है कि ये जुमला कैसे बना। हमने बैतुन के ऊपर से एक तनवीन ख़त्म की, तनवीन ख़त्म करके एक पेश की और अल्लाह के पेश को हम ज़ेर में तब्दील कर दिया, तो ये बैतुल्लाह ही बन गया। इसका मतलब बना अल्लाह का घर। तो ये जो पहला हिस्सा है ना, इसे हम कहेंगे मुज़ाफ, पहले हिस्से को हम कहेंगे मुज़ाफ, ठीक है। और दूसरे हिस्से को हम कहेंगे मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह। तो हमने पहले एक कम्बिनेशन पढ़ा था ना, जार व मजरूर, जार व मजरूर, ठीक है। अब हम दूसरा कम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, मुज़ाफ व मुज़ाफ इलैह। तो मुज़ाफ के बारे में, ये जो मुज़ाफ इलैह है ना, ये हमेशा मजरूर होता है। अब आपने इसम, किसी भी इसम के मजरूर होने की दूसरी वजह पढ़ी है, पहली वजह क्या थी? इसम के मजरूर होने की पहली वजह क्या थी? जार आने की वजह से। जी, हर्फ जर। हमने पढ़ा था कि जब किसी इसम के शुरू में हर्फ जर आ जाए तो वो इसम जो है वो मजरूर हो जाता है। अब हमने दूसरी वजह ये पढ़ी है कि जब कोई इसम मुज़ाफ इलैह बन जाए तो वो मजरूर हो जाता है।
ٹھیک ہے. تو مضاف جو ہے یہ کیا، مضاف کی پہچان کیا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی اسم جو ہے وہ مضاف ہے جملے کے اندر، کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس پہ الف لام اور تنوین دونوں نہیں ہوتے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اسم جو ہے یا وہ نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے. اگر نکرہ ہوگا تو اس کے آخر پہ تنوین ہوگی، اگر معرفہ ہوگا تو اس کے آخر پہ الف لام ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بیتن ہے اس کے آخر پہ تنوین بھی نہیں ہے اور اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے. تو جب کبھی آپ کا سامنا کسی ایسے اسم سے ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم مضاف ہے، اس لیے اس کے آخر پہ تنوین نہیں ہے اور اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی. اب تھوڑا سا آپ کا امتحان لیتے ہیں، آپ کے دماغ کا امتحان لیتے ہیں تھوڑا. ٹھیک ہے. کلاس اینڈ ہوگی ابھی 1 منٹ میں، تو آپ نے دوبارہ جوائن کرنا ہے. ان 10 منٹ مزید آپ کے میں لوں گا. ٹھیک ہے. 10 منٹ مزید لوں گا آپ کی کلاس، آپ نے دوبارہ جوائن کرنی ہے. پہلے اچھا مجھے ابھی تک یہ بتائیں جب تک کلاس اینڈ ہوتی ہے کہ ھذا بیت اللہ، یہ ایک پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے. ھذا بیت اللہ یہ جملہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے. بالکل ٹھیک، یہ اللہ کا گھر ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں ثنا بہن کے اس میں مبتدا کیا ہوگا؟ اس میں مبتدا کیا ہوگا؟ جی اس میں ھذا مبتدا ہوگا. یہ سلائیڈز میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے. اس جملے میں ھذا مبتدا ہوگا اور ھذا بیتن مبتدا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس میں ھذا کے بارے میں بات کی جا رہی. اسم الاشارہ جو ہے یہ ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ ھذا مبتدا ہے. اس میں خبر کیا ہوگی؟ ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کیا خبر دے رہے ہیں؟ حمید بھائی بتائیں. البیت ہوگی خبر. اس میں خبر ہوگی بیت اللہ. بیت اللہ یہ خبر ہوگی. ہم ھذا کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں، یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے. بیت اللہ یہ مضاف الیہ، اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ بیت مضاف ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مضاف کی پہچان کیا ہے کہ اس کے آخر میں تنوین نہیں اور اس کے شروع میں الف لام نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مضاف ہے. تو جب یہ بیت مضاف ہے تو اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے وہ لازماً مجرور ہوگا. ٹھیک ہے جی. مضاف کے بعد آنے والا لفظ لازماً مجرور ہوتا ہے. اچھا آپ دوسرے جملے میں ذرا مجھے یہ بتائیں فقیر بھائی کہ اس میں مبتدا کیا ہے؟ دوسرا جملہ ہے بیت اللہ جمیل. بیت اللہ جمیل، اس میں مبتدا کیا ہے؟ ظہور بھائی آپ بتا دیں، آپ کا مائک آن ہے تو. جی کون بتانا چاہتا ہے؟ جو بھی بتانا چاہتا ہے بتا دیں. بیت اللہ مبتدا ہے اور خبر جو ہے وہ جمیل ہے. اچھا اس میں بیت اللہ جو ہے نا وہ مبتدا نہیں ہے، صرف بیت مبتدا ہے. ٹھیک ہے. صرف بیت مبتدا ہے، گھر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور خبر کیا ہے؟ جمیل. لیکن یہ بیتو جو ہے نا یہ مضاف بھی ہے اور اللہ یہ مضاف اللہ ہی یہ مضاف الیہ ہے.
ٹھیک ہے. بیت اللہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، لیکن بیت مبتدا ہے کیونکہ بیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، گھر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور گھر کے بارے میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ جمیل، کہ وہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ ایک لفظ کسی جملے میں ایک سے زیادہ فنکشنز بھی کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ چیزیں بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں، ابھی اس میں جو بیتن ہے یہ مضاف بھی ہے اور مبتدا بھی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. ابھی آج ہم نے خبر کی ایک نئی قسم پڑھی ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا شروع میں کہ خبر یا تو مفرد ہوتی ہے، جیسے البیت کبیر، ان میں خبر ایک لفظ ہے، یا خبر جو ہے وہ جار و مجرور ہوتی ہے، جیسے الاستاذ فی الفصل. اور یا پھر خبر جو ہے، ابھی ہم نے تیسری قسم پڑھی ہے کہ خبر مضاف اور مضاف الیہ ہو سکتی ہے، جیسے بیت اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اور آج ہم نے کسی اسم کے مجرور ہونے کی دوسری وجہ پڑھی ہے، اور وہ ہے مضاف الیہ. اگر کوئی اسم مضاف مجرور ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ مضاف الیہ ہو. تو جملے میں، کسی بھی جملے میں جب بھی آپ کے سامنے کوئی مجرور اسم نظر آئے تو آپ نے سوال کرنا ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ یہ مجرور کیوں ہے. ٹھیک ہے. اس کے دو جواب آنے چاہیے. ابھی تک اس کے دو جواب آنے چاہیے. آپ یا اس کے شروع میں حرف جر ہونا چاہیے، اور یا پھر وہ اسم مضاف الیہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہم نے پڑھی ابھی تک کہ اسم مجرور ہو. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تھوڑی سی مثالیں دیکھ لیتے ہیں ایک جگہ سے، اس کے بعد دوبارہ سے ہم انشاءاللہ کلاس کو ختم کرتے ہیں. میرا ارادہ تھا کہ ہم کتاب میں سے بھی بہت کچھ آج پڑھیں گے، لیکن نہیں پڑھ سکے، تو کل انشاءاللہ ہم کتاب سے بھی کافی کچھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کو سکرین نظر آ رہی ہوگی، امید ہے. یہ دیکھیں، پہلا لفظ جو لکھا ہے بیت اللہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ کا گھر. دوسرا لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول. اور تیسرا لفظ جو ہے یہ کیا لفظ ہے آصف بھائی؟ آصف بھائی، یہ تیسرا لفظ کیا ہے؟ اکرام بھائی آپ بتائیں. نصر اللہ. جی ٹھیک ہے، نصر اللہ. نصر اللہ کا مطلب آپ بتا سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد. بالکل بالکل، اللہ کی مدد. تیسرا یہ جو اگلا لفظ ہے، یہ اکرام بھائی آپ بتائیں. جی، امر اللہ. ٹھیک ہے، کیا مطلب بنے گا اس کا؟ امر کہتے ہیں حکم کو، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم. اللہ کا حکم. عبد اللہ، اس کا کیا مطلب بنے گا جی؟ ثنا بہن آپ بتائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کسی بھی پہلا جتنے بھی یہ الفاظ لکھے ہیں، پہلے جو بھی لفظ ہیں وہ سارے مضاف ہیں، اور اس کی علامت کیا نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کی شروع میں الف لام نہیں ہے، اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو عبد اللہ کا مطلب ہوگا اللہ کا غلام، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ. ناقۃ اللہ کا مطلب ہوگا اللہ کی اونٹنی. جی یوم الفصل کا مطلب بتائیں گے جی حمید بھائی. یوم الفصل، فصل کا مطلب کلاس فیصلہ. کا دن. فصل کا مطلب فیصلہ، یہاں پہ فصل کا مطلب ہے فیصلہ.
یہ فیصلہ کر دیں. ٹھیک ہے. تو اگلا آپ بتائیں جی آصف بھائی, جلدی جلدی بتاتے جائیں, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. لیلۃ القدری, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ لیلۃ القدری کا مطلب ہوگا قدر کی رات. لیلہ رات کو کہتے ہیں, تو لیلۃ القدری قدر کی رات. یہ جو پیج ہے نا, یہ بھی میں آج آپ سے شیئر کر دوں گا, آپ اس پہ ذرا اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی اس کو سکپ کر دیں, اس کے اوپر غور کریں, تو کل اس کو ہم کمپلیٹ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی کوشچن پوچھنا ہے آپ نے تو پوچھ لیں, پھر کلاس کو ختم کرتے ہیں. کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو, کوئی بات دہرانی ہو, تو آپ دوبارہ پوچھ لیں, تو پھر کلاس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں اور کل دوبارہ بات کرتے ہیں. آج شاید سر کے اوپر سے ہی گیا تقریباً. کل آپ اگر اس کو مزید تھوڑا وقت دیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا پورا. جی, میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کل اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ میں سے کسی کو آج سے پیچھے کا کوئی بات سمجھ نہیں آئی زیادہ, اگر آپ نے کوئی لیکچر مس کیے ہیں تو پھر تو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی. اگر آپ نے سارے سنے ہیں تو پھر بھی آپ کو تھوڑی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, لیکن کل انشاءاللہ یہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. امید ہے کہ 50% سے زیادہ سمجھ آ جائے گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو مور دین 90% سمجھ آ جائے گی. کیونکہ اگر آپ پہلی دفعہ عربی سیکھ رہے ہیں تو یہ تھوڑا سمجھ آنا یہ بالکل نارمل ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پہلی دفعہ ہی سارا کچھ سیکھ جائیں تو پھر تو مجھے بھی پڑھانے کا مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی, ابھی ختم کرتے ہیں, ٹائم بہت ہو گیا. تو ملتے ہیں کل انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.